बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब ने कल की जो समाअत थी उस पर 30 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नोट लिखा। उसको इख्तिलाफी नोट इस वजह से नहीं कह सकते कि वो तो बेंच का हिस्सा नहीं थे, उस बेंच में तो कार्रवाई आगे चली नहीं थी, लेकिन ये एक लेटर कह सकते हैं या एक तहरीरी नोट कह सकते हैं। अच्छा, वो उसमें ऐसा क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लगा और चंद मिनटों के बाद हटाना पड़ गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का हंगामी इजलास और उसमें जो फैसले किए गए हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से तौहीन अदालत केस में जो अहम रिमार्क्स आज सामने आए हैं और उनकी जानिब से जो तफसीलात बताई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस के हवाले से लतीफ़ खोसा ने कहा कि फ़ौजी अदालतों की तश्कील और सिविलियन ट्रायल केस में दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कार्रवाई से माजरत की। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस ने दोबारा 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। इस हवाले से किसी को अभाम नहीं होना चाहिए कि बेंच 9 रुकनी है या 7 रुकनी है। बेंच वही होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बना दिया। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने सबको बुलाया, इसे ही फुल कोर्ट समझें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इतराफ़ किया कि वकला पर हमले हो रहे हैं, मैं अपने हमले का पर्चा दर्ज नहीं करवा सकता, मेरा पर्चा ASI दर्ज नहीं कर रहा, हमारे मुल्क में जो निज़ाम है वो कैसे आगे चलेगा। हामिद खान साहब की जानिब से बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है। हामिद खान साहब ये फरमाते हैं कि जो चीफ जस्टिस है उसके पास इख्तियारात होते हैं बेंच बनाने के। माजी में कभी भी बेंच बनाने के हवाले से कभी किसी ने एतराज़ नहीं उठाया था, सिवाय उमर अता बंदयाल साहब के टिन्योर के। काजी फैज़ ईसा साहब ने पहले भी कई चीफ जस्टिस गुजारे हैं, कभी उन चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात थे बेंच बनाने के हवाले से कभी उसके ऊपर बात नहीं की थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इधर से PDM की हुकूमत आती है, PDM की हुकूमत के बाद एक साल में सारी चीज़ें उठना शुरू हो जाती हैं और 8 हफ्तों से कोई काम नहीं किया गया। जो सिर्फ एक जुडिशल कमीशन में बैठे थे अदालत लगा के, वो भी ना हुआ और उसके बाद वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं। तो ये निज़ाम कैसे चलेगा? क्या इस तरीके से निज़ाम चलाना है? और अगर एक सीनियर तरीन जज जो नामजद चीफ जस्टिस हैं, अगर वो इस तरीके से करेंगे कि सीनियर वकला बैठे हैं, सीनियर जजेस बैठे हैं और वो उठ के चले जाएं, तो उनका ये कहना है कि ये मामला दुरुस्त नहीं है। और वो कहते हैं कि बड़ी अहम चीज़ है और वो बड़ी क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंचों की तश्कील ये रवायत भी है और रूल्स भी हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाते आए हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब समाअत हुई थी 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत को मुलतवी किया था। वो मुलतवी क्यों किया था? काजी फैज़ ईसा साहब कह रहे हैं जी कि आपने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और उसके बाद 1 माह की डेट कर दी। काजी साहब को ये रिकॉल करवाना होगा कि जनाब आपके अटॉर्नी जनरल साहब ने, जो आपसे मुशावरत के बाद पेश होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में स्टेटमेंट दी कि हुकूमत रिव्यू एक्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तब्दीलियाँ करने पर खुद रजामंद है और वो खुद इसमें जो बेहतरी लाना चाहती है। ये स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल की थी। उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस था उसको अदालत ने 1 हफ्ते के लिए अर्जन किया। अर्जन करने के बाद अगले तारीख पर जब समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बजट सेशन चाह रहा है। 8 जून को समाअत थी कि बजट सेशन चाह रहा है और अभी हम कानून साजी पर काम तो हो गया है, तब्दीलियां तो हो गई हैं, लेकिन वो अभी हम पार्लियामेंट से मंजूर नहीं करवा सकते चूंकि अभी बजट सेशन चाह रहा है, इस वजह से हमें टाइम दिया जाए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जो अटॉर्नी जनरल साहब। अटॉर्नी जनरल और वफाकी हुकूमत की इस्तदा पर, रिक्वेस्ट पर, अप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी की। तो अब मुझे बताया जाए कि अगर केस वहाँ पर पेंडिंग है और ये कहा जा रहा है कि आपने 1 माह का स्टे दे के उसको 1 माह की तारीख दे दी है, वो चीफ जस्टिस ने नहीं दी। चीफ जस्टिस तभी उसको डिसाइड करना चाहते थे, वो लटका के नहीं रखना चाहते थे। हुकूमत ने, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर टाइम मांगा था और वो ऑर्डर में 8 जुलाई का जो ऑर्डर है उसमें वो चीज़ मेंशन है, लेकिन उसके बावजूद जो सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोसनाक है। एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से कहा गया कि ये ज़्यादती है कि हुकूमत 7 रुकनी बेंच को भी नहीं मान रही। चूँकि आज राना सनावला ने भी कह दिया है कि जिस अदालत को नामजद चीफ जस्टिस अदालत और बेंच नहीं मानते, हम उस फैसले को कैसे मानेंगे? हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इंतखाबात केस का फैसला नहीं माना।
وہی بات اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ دکھ کی بات ہے، زیادتی ہے کہ حکومت 7 رکنی بینچ کو نہیں مانتی۔ یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں یہ وقت بھی آئے گا کہ وزیر قانون، وزیر دفاع اور وزیر اعظم ایسا کہیں گے۔ عدالت نے اگر ان پر توہین لگا دی تو یہ عہدوں پر نہیں رہیں گے۔ فوجی عدالت میں سویلین ٹرائل کے خلاف کیس کی درخواست گزار اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ ہم نے درخواست کی تھی کہ فل کورٹ بنایا جائے، اب چھٹیاں ہیں، ججز اویلیبل نہیں ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ملٹری کورٹس آئین کے خلاف ہیں، سویلین پر آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ 1952 کے آرمی ایکٹ میں فوج کے ملازمین کا ذکر تھا۔ 1967 میں ایوب خان نے یہ شکے لائے تھے فاطمہ جناح کے خلاف، اور 65 کی جنگ کے بعد یہ شکیں لائی گئی تھیں۔ لطیف کھوسہ نے مزید کہا کہ جتنے بھی اعداد و شمار دیے وہ جج کے سامنے رکھے، ہزاروں کی تعداد میں افراد لوگوں کو گرفتار کیا گیا، عطا تارڑ اس قابل نہیں کہ اس کو جواب دیا جائے۔ رانی شہید بھٹو نے ملٹری کورٹس کی مخالفت کی تھی، میں آج بھی اپنے موقف پر قائم کھڑا ہوں۔ میں نے جو یہ سارا کچھ کیا ہے اور میں نے جو سٹانس لیا ہے یا میں نے جو ایک سٹینڈ لیا ہے، تو مجھے دکھ ہے کہ میری جماعت میرے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، کیونکہ یہ تو بے نظیر بھٹو کا سٹانس تھا جو میں نے لیا ہے، لیکن میری جماعت میرے ساتھ نہیں کھڑی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ میں اپنے خاندان کو یا اپنے لوگوں کے خلاف کو بات کروں، اور اس وجہ سے میں مزید اس کے اوپر کو بات نہیں کرنا چاہتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج قاضی فائز صاحب نے 30 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ نہیں ہے، بیسیکلی اس کو فیصلہ نہیں کہنا چاہیے، بالکل غلط بات ہوگی اگر فیصلہ کہا جائے۔ تحریری نوٹ ہے، یا آپ اس کو ایک لیٹر کہہ سکتے ہیں، چونکہ کیس کی سماعت ہوئی نہیں ہے، اور جو اس پہلی سماعت کا فیصلہ ہے وہ 7 ججز نے دیا ہے، 7 ججز کے اس پر سائن ہیں، اس وجہ سے کوئی 9 رکنی بینچ نے تو سماعت شروع نہیں کی تھی، وہ تو سماعت شروع ہونے سے پہلے بینچ ٹوٹ گیا تھا۔ اس پر اگر کوئی تحریری نوٹ آ رہا ہے تو وہ ایک انڈیویجول انفرادی ایک نوٹ ہے، اس کیس میں اختلافی نوٹ نہیں ہے، اس کیس کے فیصلے میں اختلافی نوٹ نہیں ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے نوٹ میں کہا کہ 184(3) کے رولز بنانے تک مقدمات ملتوی کرنے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ میں نے 184(3) کے رولز بنانے تک مقدمات ملتوی کرنے کا حکم دیا تھا۔ فیاض عیسیٰ نے یہ حکم حافظ قرآن کو اضافی نمبروں کے اسپوٹ نوٹس میں دیا تھا۔ عدالت حکم کو رجسٹرار کے سرکولر کے ذریعے اور بعد ازاں 6 رکنی بینچ نے ریکال کیا تھا۔ فاضل جج کے نوٹ میں کہا گیا کہ جب سے میری تعیناتی عدالت عظمیٰ میں ہوئی تب سے آج تک کبھی کسی مقدمے کی سماعت سے گریز نہیں کیا، نہ کبھی رجسٹرار آفس کو کسی نوعیت کا مقدمہ لگانے یا نہ لگانے کا کہا۔ ہمیشہ کوشش رہی کہ مقدمے کے ہر فریق کو ایک نظر سے دیکھوں، ہمیشہ کوشش رہی کہ ہر فیصلہ ایک ہی پیمانے سے آئین اور قانون کے مطابق کروں۔ نوٹ میں کہا گیا کہ پوری صراحت سے کہتا ہوں کہ سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف مقدمے سے خود کو دستبردار نہیں کر رہا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی معطلی کے بعد سے عدالت میں نہیں بیٹھا۔ اب اگر میں یہ مقدمات سنوں تو میں اپنے آئینی اور قانونی موقف کی خلاف ورزی کروں گا۔ آج دن تک چیف جسٹس نے میرے موقف کی تردید نہیں کی، بلکہ حضور نے تو جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے ادراک ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا ہے۔ مجھ ناچیز کی رائے میں عدالت عظمیٰ کے سربراہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے نوٹ میں کہا گیا کہ عدالت عظمیٰ جیسا آئینی ادارہ فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر ہوتا ہے۔ جسٹس طارق مسعود نے بھی شروع میں کسی بینچ میں بیٹھنے سے کنارہ کشی اختیار کی۔ جسٹس طارق مسعود کے موقف کا احترام کرتا ہوں، اسی طرح وہ بھی میرے موقف کا احترام کرتے ہیں، میں ان کا کرتا ہوں، وہ میرے موقف کا احترام کرتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ سینئر ترین جج کی حیثیت سے سمت کو درست رکھنا میرا فریضہ ہے۔ ججز کا گلدستہ اپنی مہک سے فضا کو معطر رکھے گا، کسی کو شک نہ ہو مخصوص فیصلے کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا۔ مجھ سے چیف جسٹس نے 16 مئی کو اچانک تحریری طور پر دریافت کیا کہ میں کب تک چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز نے نوٹ کے ساتھ 17 مئی کا چیف جسٹس کو دیا گیا جواب بھی لگایا کہ میں نے ان کو کہا جی کہ میں جب تک آپ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو فیصلہ ہے اس کو نہیں نمٹاتے تب تک میں جو ہے وہ چیمبر ورک کروں گا اور میں عدالت میں نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس کے بعد سے یہ معاملہ اب ان کے ساتھ جو جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں، سردار طارق مسعود صاحب، جنہوں نے اعتراض کیا اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا جو قاضی فائز صاحب کا موقف تھا اس کو درست
تسلیم کرتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے، جس کے بارے میں قاضی فیض صاحب آج فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کی حمایت کی، انہوں نے میری حمایت کی۔ آج ان سے کوئی پوچھے کہ جماعت اسلامی کی پاناما پیپرز میں 426 پاکستانیوں کے خلاف کیس کی سماعت نہ صرف وہ سسپینڈ ہونے کے بعد، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو تھا وہ سسپینڈ ہونے کے بعد میرے خیال میں 9 جون تھی، تب اس کی سماعت کی، اس پر تحریری فیصلہ جاری کیا، تو پھر وہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں اور کیسے وہ سارے معاملے پر کہتے ہیں کہ جی میں اس میں نہیں بیٹھا۔ بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے اختلافی نوٹ کو ڈالا گیا، جو ویب سائٹ ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ صرف اور صرف ججمنٹس کے لیے ہے۔ ججمنٹس وہ ہوتی ہیں جو فیصلہ ہوتا ہے، اختلافی نوٹ کے لیے نہیں ہوتی۔ قاضی فیصل صاحب نے کسی طریقے سے اپنا نوٹ اس کو اپلوڈ کر دیا، لیکن چند منٹوں کے بعد رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس کو ہٹا دیا، کیونکہ وہ نہ کسی کیس سے جڑا ہوا تھا، وہ تو ایک شکایتی خط کہہ سکتے ہیں یا وہ ایک ذاتی تحریری نوٹ تھا، اس کا کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ہٹا دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، اور اجلاس میں ڈاکٹر سید محمد انور کو وفاقی شرعی عدالت کا عالم جج بنانے کی سفارش کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر سید محمد انور 3 سال تک عالم جج کے طور پر ذمہ داریاں نبھائیں گے، اور ذرائع کے مطابق منظوری کے لیے ڈاکٹر سید محمد انور کا نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ یہ وہ اجلاس تھا جس کے لیے چیف جسٹس فرما رہے تھے کہ ہم نے آج اجلاس میں جانا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اور پہلے سے طے نہیں تھا، اچانک یہ اجلاس بلایا گیا اور عالم جج کے طور پر ڈاکٹر سید انور کو تعینات کر دیا گیا ہے 3 سال کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاقی شرعی عدالت کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔